درود پاک پڑھ لیجئے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ توفیق الہی سے کئی دنوں سے قربانی کے جانور کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ آج کی مختصر سی ملاقات اور گفتگو میں قربانی کے جانور کے متعلق ان عیوب کا ذکر کرنا مقصود ہے جن کی وجہ سے قربانی کرنا ناجائز ہوتا ہے، وہ جانور قربانی میں نہیں لگتا۔ ایک انسان نے صحیح سالم جانور خریدا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کسی طرح کا، بے عیب جانور ہے، بہت اچھا عمدہ، لیکن جس وقت اس کو قربانی کرنے لگے، ذبح کرنے لگے، ذبح کے دوران باندھتے وقت، لٹاتے وقت، چھری پھیرتے وقت اس کے تڑپنے، اس کے ہلنے یا اس کے ضد میں آنے کی وجہ سے کوئی ایسا عیب جانور میں پیدا ہو جاتا ہے جو قربانی کے لیے مانع ہے، تو ایسی حالت میں اس عیب کے پیدا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ عیب مانع قربانی نہیں ہوگا۔ اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی اس جانور کو ہم ذبح کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ جل جلالہ اپنے غیب سے انشاءاللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو قربانی کے جسم کے اعضاء کے اعتبار سے ایک ایک عضو کو لے کے اس کے حوالے سے عیب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے، اور ہم جب بھی قربانی کے لیے جانور خریدیں یا قربانی کرنے کے لیے جانور رکھیں، ہم ان عیوب کو سامنے رکھ کے اس کا اندازہ لگا کے پھر ہم جانور کو خریدیں یا اپنے پاس رکھیں۔ سب سے پہلی بات ہے قربانی کے سینگ کے متعلق، قربانی کے جانور کے سینگوں کے متعلق۔ اگر تو سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا پیدائشی طور پہ ہیں لیکن درمیان سے کٹے ہوئے ہیں، یا ان کا کھول اترا ہوا ہے، یعنی اوپر جو سینگ نظر آ رہا ہے وہ سارا ہی اترا ہوا ہے، اور جڑ اس کی موجود ہے اور جڑ اس کی نہیں اکھڑی، تو اس کو کہتے ہیں سینگ کا ٹوٹ جانا۔ جڑ اس کی موجود ہے تو یہ سینگ بھی موجود ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہوں، یا سینگ تو ہوں لیکن درمیان سے کاٹ دیے گئے ہوں، یا درمیان سے ٹوٹ گیا ہو، یا کھول اس کا اتر گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک سینگ یا دونوں سینگ یہ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اندر دماغ اس کا نظر آتا ہو یا نظر نہ بھی آتا ہو، لیکن اس کے اندر ایک وہ سوراخ بن گیا ہو، سینگ کا وہاں نام و نشان باقی نہ رہے، تو ایسا جو عیب ہے یہ قربانی کے لیے مانع ہے، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگے گا۔ اسی طرح ایک جانور کی وہ آنکھ کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک جانور مکمل اندھا ہے، یعنی دونوں آنکھوں سے بینائی اس کی ختم ہو چکی ہے، یا کانا ہے، یعنی ایک آنکھ سے وہ اندھا ہے، ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، یا پھر اس جانور کی بینائی کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے، ایسا جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ البتہ دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کی بینائی بھی ٹھیک ہے، لیکن تہائی حصے سے کم اس کی نظر ختم ہو گئی ہے، تو ایسا جانور قربانی میں لگے گا۔ اب اس کی نظر کیسے پہچاننی ہے، یہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں۔ جس علاقے میں جو جانور ہوگا وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے وہاں کے ماہرین سے رابطہ کر کے وہاں جو طریقہ چلتا ہے اس کے مطابق اس کا حل کر لیا جائے۔ ایک جانور ہوتا ہے بھینگا، یعنی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی، جیسے ہمارے انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہوتی، بلکہ ایک جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دونوں آنکھیں ناک کی طرف ہوتی ہیں، یا ایک آنکھ جو ہے وہ باہر کی طرف ہوتی ہے، ایک ناک کی طرف ہوتی ہے، اس طرح سے ایسے صورت کو کہتے ہیں بھیگا۔
تو یہ جانور جس کے جو آنکھوں کے اعتبار سے مہنگا ہو اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی بہت والی بات نہیں ہے۔ ناک کے حوالے سے جو ہماری شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ ناک کان کے متعلق پیدائشی طور پہ کسی جانور کے کان نہ ہوں، یا دونوں کان تو ہیں، ان میں سے ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہے، یا پھر یہ جو کٹا ہوا ہے یا لمبائی کی شکل میں یا منہ کی جانب جو چوڑائی کی جانب کے اندر کان ہے، منہ کی جانب سے اس کو چیرا دیا یا پھٹ گیا، وہ پیچھے کی جانب سے تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے، تو اس طرح کا جو جانور ہے جس کا اس طرح سے کان پیدائشی طور پہ بالکل نہ ہو، یا دونوں نہ ہو یا ایک نہ ہو، یا کان تو ہوں لیکن تہائی حصے سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، یا پھر یہ پھٹ گئے ہوں، یا منہ کی جانب سے پھٹا ہوا ہو اور وہ پھٹ کے لٹکا ہوا ہو، تو ایسا جانور جو ہے جس کے اندر کان کے اعتبار سے یہ عیوب پائے جاتے ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں پیدائشی طور پہ بعض جانوروں کے کان ہوتے ہیں لیکن بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بسا اوقات وہ نظر نہیں آتے، لیکن کان ہوتے ہیں ان کے۔ بعض علاقوں کے اندر ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ جو مندرے وہ ہوتے ہیں جانور جن کو ہم وہ مندرا چھترا کہہ دیتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر جس کے پیدائشی طور پہ کان ہوں، چھوٹے ہوں یا جس طرح کے بھی ہوں، اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اگلا نمبر ہے جی جانور کے دماغ کے حوالے سے۔ اگر جانور کا دماغ اتنا پھر چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، باولا ہو چکا ہے جانور کہ جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں باولا تو ہے، اس کے دماغ کے اندر خرابی تو آئی ہے، لیکن وہ کھا پی سکتا ہو تو ایسا جانور مانے قربانی نہیں ہے، یہ جانور قربانی میں لگے گا۔ اسی طرح سے ناک کسی جانور کی تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسا جانور جائز نہیں ہے قربانی کے اندر۔ یہ ناک کا تہائی یا تہائی حصے سے زیادہ کٹے ہوئے ہونا یہ قربانی کے لیے مانے ہیں۔ ہاں اس سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے دانت جو ہیں ایک جانور کے بالکل ہی نہ ہو، پورے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، یا اس کے منہ میں دانت تو ہیں لیکن اکثر نہیں ہیں، کم موجود ہیں اکثر موجود نہیں ہیں، یا دانت بیچارے کے اتنے زیادہ گھس گئے ہوں جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، اپنے چارے کے کھانے پہ وہ قادر نہ ہو، تو دانتوں کے اعتبار سے جس کے اندر ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب پایا جائے تو وہ قربانی کے اندر جائز نہیں ہے۔ میں دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں، بالکل دانت نہ ہوں، اگر دانت تو ہیں لیکن اکثر نہ ہوں، یا دانت سارے ہیں لیکن اس طرح سے گھس گئے ہوں اتنے زیادہ جس کی وجہ سے وہ جانور چارہ کھانے پہ قادر نہ ہو، نہ کھا سکتا ہو، تو ایسا جانور قربانی میں نہیں لگے گا۔ البتہ اگر کسی جانور کے وہ دانت زیادہ مقدار میں موجود ہیں، چارہ بھی کھا سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی، تو ایسا جانور جو ہے قربانی میں لگے گا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ زبان کے اعتبار سے شریعت مطہرہ کی طرف سے ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ اگر زبان کسی قربانی کے جانور کی اتنی کٹی ہوئی ہو کہ وہ زبان کے کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو، ایسا جانور بھی قربانی کے اندر نہیں لگے گا۔ ہاں اتنی کٹی ہے معمولی سی، یعنی جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہے، چارہ کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اتنے کٹنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالوں کے اعتبار سے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم سے بالکل بال نہیں ہوتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس بیچارے جانور کی چمڑی جو ہے وہ آگ کی وجہ سے جل گئی ہے یا کسی اور وجہ سے جل گئی، جس کی وجہ سے اس پہ بال اگتے ہی نہیں ہیں، جمتے ہی نہیں ہیں، اور یا بال ایسے جانور کے کاٹ دیے گئے ہوں قربانی کے جانور کے، تو یہ جو جانور ہے باقی اس کے اندر کوئی کسی طرح کا عیب نہ ہو جو قربانی سے مانے ہو، باقی تمام اعضاء جو اس کے صحیح سالم ہو، پورا جسم صحیح سالم ہو، صحت مند ہو، طاقتور توانا ہو، تو ایسا جانور قربانی میں لگے گا۔ ایسے جانور کے قربانی میں لگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے
ٹانگوں کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں جو رہنمائی کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر ایک جانور، قربانی والے جانور کی ٹانگ ہے ہی نہیں، سرے سے کٹی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے جب کٹی ہوئی ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں، یا پھر ٹانگ تو موجود ہے لیکن اس پہ اتنی سخت چوٹ آئی ہے، پرانی چوٹ ہو یا نہیں ہو، کہ اس ٹانگ کے ذریعے سے وہ چلنے میں سہارا نہیں لیتا، نیچے زمین پہ لگتی ہے لیکن دباؤ نہیں آتا، یا زمین پہ لگتی نہیں ہے، تو ایسا جانور جو ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک لنگڑا جانور ہوتا ہے، لیکن اس لنگڑے پن کے دوران وہ جانور اپنی ٹانگ کو زمین پہ لگا بھی رہا ہوتا ہے اور چلنے کے دوران اس پہ وزن بھی دے رہا ہوتا ہے، صرف سہارا نہیں، اچھا خاصا وزن دے رہا ہوتا ہے، تو ایسا لنگڑا پن جو ہے یہ قربانی کے لیے مانع نہیں ہے، یہ جانور قربانی میں لگے گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے دم کے حوالے سے اگر دم کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو کوئی بھی جانور قربانی کا، تو وہ قربانی میں جانور نہیں لگے گا، ناجائز ہے، اور اگر تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، قربانی میں لگے گا۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو خارش لگی ہوتی ہے، اب یہ خارش کی وجہ سے اگر جانور اتنا دبلا پتلا ہو گیا ہے، اتنا لاغیر ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیچارہ چلنے سے بھی عاجز ہے، چارہ کھانے سے وہ عاجز ہے، نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کو قربانی میں لگانا ٹھیک نہیں ہے، یہ جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ ہاں محض کسی جانور کی خارش لگی ہوئی ہے تو خارش یہ معنی قربانی نہیں ہے، خارش کی وجہ سے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قربانی میں نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے ایک جانور جو ہے کسی وجہ سے بھی کمزور ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں ہے، یا بیچارے میں گودا تو ہے لیکن کمزور اتنا ہے، لاغیر اتنا ہے کہ وہ مذبح تک، جہاں پہ اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے وہاں تک خود چل کے نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر معمولی سا دبلا پتلا ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو مادہ جانور ہیں جیسے گائے ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، بکری ہے، چھتری ہے، یہ جو جانور ہیں ان میں تھنوں کے اعتبار سے تفصیل یہ ہے کہ جو بڑا جانور ہے، اونٹنی، گائے، بھینس، اگر چونکہ ان کے 4 وہ تھن ہوتے ہیں، ان کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن یا 2 سے زیادہ کٹ گئے ہوں، یا ہوں تو سارے موجود لیکن 2 تھنوں کے اندر یا 2 سے زیادہ تھنوں کے اندر دودھ خشک ہو گیا ہو، بالکل ہی دودھ نہ آتا ہو، ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں تھنوں کا مر جانا۔ ہمارے معاشرے میں اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں جانور کا 1 تھن مر گیا ہے، فلاں جانور کے 2 تھن مر گئے ہیں، فلاں جانور کے 3 تھن مر گئے ہیں، تو تھن کا مر جانا یہ خشک ہونا ہے، یعنی اس سے اب دودھ نہیں آتا، اس کی رگیں اوپر سے خشک ہو چکی ہیں اور علاج بھی کوئی ممکن نہیں ہے، ایسا جانور جو ہے۔ یا پھر اسی طرح سے ایک زخمی ہے، اس طرح سے وہ زخمی ہے، 2 تھن یا 2 سے زیادہ تھن، یعنی بڑے جانور کی بات کر رہا ہوں میں، گائے، بھینس اور اونٹنی کی، کہ 2 یا 2 سے زیادہ تھن اتنے زیادہ زخمی ہیں کہ یہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکیں، تو ان عیوب کی وجہ سے اس بڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا 1 تھن مرا ہوا ہے، 1 تھن خشک ہے، یا 1 تھن زخمی ہے جس سے بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہوں، تو یہ معنی قربانی نہیں، ایسے جانور کی قربانی لگے گی۔ اسی طرح سے چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، چھتری ہے، دمبی ہے، ان کے چونکہ 2 تھن ہوتے ہیں، اس لیے اگر 1 تھن یا دونوں تھن ان کے کٹے ہوئے ہوں یا ان کے خشک ہو گئے ہوں کہ جن سے دودھ نہ آتا ہو، یا 1 تھن یا دونوں تھن اتنے زیادہ زخمی ہوں کہ یہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکتے ہوں، تو اس صورت میں ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک اصول یاد رکھا جائے کہ جو جانور بھی ہو مادہ، اس کے جتنے تھن ہیں ان تھنوں کا نصف اگر جو میں نے تفصیل عرض کی ہے وہ اس عیب کے اندر آ جاتا ہے
یعنی 4 والے 2 تھن، ایک 2 تھنوں والی ایک والے کا جانور کا ایک تھن وہ خشک ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے جس سے بچے کو دودھ نہ پلا سکیں، تو یہ اصول ہے کہ جب آدھا اس کا عضو جو ہے وہ بیکار ہو جائے تو یہ جانور قربانی میں نہیں لگتا۔ اب 4 والا 2 اور 2 والا 1 پہ آ کے کیا ہو جائے گا جی، یہ ابدا جانور کہلائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک جانور پایا جاتا ہے دمبا یا دمبی، جس کی چکتی ہوتی ہے، دم کی جگہ پہ ایک بڑی ساری، اس کو ہماری زبان میں چکی کہتے ہیں، اردو کے اندر اسی کو چکتی کہتے ہیں۔ تو اس کا بھی وہ دم والا ہی حکم ہے، اگر تہائی حصہ کٹا ہوا ہو یا اس سے زائد اس کی چکتی کا حصہ کٹا ہوا ہو تو یہ قربانی میں جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے کم کٹا ہوا ہے تو یہ قربانی میں جائز ہے۔ آخری بات عیوب کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی جانور خنثی ہو، جس کو احکام کی لائن میں جب وہ ہمارے انسانوں والی بات ہوتی ہے کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابیں، اس کو کہتے ہیں خنثی مشکل، جس کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کے اندر عورتوں والی ایسی علامتیں ہیں کہ اس کو یوں کہیں کہ یہ عورت ہے، کہ ساتھ ہی مردوں والی علامتیں بھی اس کے اندر محسوس ہوتی ہیں، اس کو یوں کہیں یہ مرد ہے، اس کے لیے یعنی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، اس پہ عورت والے حکم لگائیں، احکام جاری کریں، یا مرد والے احکام جاری کریں۔ اسی طرح سے جانوروں میں، قربانی کے جانوروں میں کوئی ایسا جانور ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے اندر مادہ ہونے کی بھی علامات موجود ہیں اور نر ہونے کی علامات بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے ان علامات کو ہوتے ہوئے ہم اس کو نر قرار دیں یا اس کو مادہ قرار دیں، بلکہ تذبذب کا ہم شکار ہیں۔ ایسا جانور جو ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں، یعنی جو جانور خنثی ہو اور خالص خنثی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔